اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے قدرت سے، اپنے کرم سے نواز دیں، اپنے فضل سے نواز دیں۔ الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ سے بہت زیادہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اور اسی طرح انسٹاگرام کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے۔ تو اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں دے، روحانیت عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں رہنمائی کے لیے، اور بڑے مسائل پر یعنی کہ بات کرتے ہیں رجت کے، اور اسی طرح بہت سارے معاملات پہ۔ تو آج کل بہت زیادہ یہ رجت کے معاملات بہت زیادہ چل رہے ہیں۔ تو بس یہ میری تمام احباب سے گزارش ہے، جو میرے احباب ویڈیو دیکھیں اس کو شیئر بھی کر دیا کریں، کہ دیکھیں رجت کے جو معاملات ہیں وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ انسان اگر احتیاط کے ساتھ چلے تو بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندے کو گاڑی آتی ہی نہیں ہے، چلانی ہی نہیں آتی، اور وہ کہے کہ یار یہ چمچماتی گاڑی ہے اور سڑک بھی کشادہ ہے، کوئی بھی نہیں کھڑا سڑک پہ، تو میں اس کو دوڑا لوں گا۔ لیکن جب اس نے سیکھا نہیں ہے تو اس کے لیے مسائل ہو جائیں گے، اور اس میں جان کا خطرہ بھی ہے۔ تو رجت کا بھی یہی ہے۔ تو میں تمام احباب سے بار بار اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ یار دیکھیں زندگی ہماری ایک ہے، ہم نے ایک ہی مرتبہ جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ انمول ہے، اس کو میں حفاظت کے ساتھ چلیں اور احتیاط کے ساتھ زندگی کو گزاریں۔ ایسے نہیں ہو کہ بھائی چلو ٹھیک ہے جی وظیفے کر لو، عمل کر لو، ہم نے بس پڑھنا ہی ہے نا، ذکر ہی کرنا ہے نا۔ تو بھائی جب ذکر کرنا ہے تو نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ چلے کیوں کرتے ہیں؟ آپ پڑھائیاں کیوں کرتے ہیں؟ جب پڑھائیاں کرنی ہیں، چلے کرنے، تو پھر استاد کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں کرنا۔ تو آج کل بہت زیادہ لوگ جس پہ ہم رابطہ کرتے ہیں مجھ سے کہ حضرت یہ معاملات نہیں ہیں، تو میں پھر ظاہر ہے جو تو میں دیکھتا ہوتا ہوں ان کے صورتحال کو، اتنا کہ ان کو رہنمائی کر دیتا ہوتا ہوں۔ تو الحمدللہ ہماری خانگاہ سے رجت کورس بھی تیار کیا جاتا ہے، تو یہ سکرین پر بھی آ رہا ہوگا رجت کورس، یہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے، تو یہ آپ ہماری خانگاہ سے منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے ساتھ ایک پرچہ ہم دیتے ہوتے ہیں جس کے اوپر پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ رجت سے آپ کس طرح نجات پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لوازمات ہوتے ہیں، یعنی کہ صدقات وغیرہ ہے، اور باقی معاملات ہم نے کس طرح کرنے ہیں۔ پھر اس میں تعویذات دیے جاتے ہیں کہ جیسے رجت ہے، اب وہ کسی کے اوپر آئی ہے تو اس کے جو بد اثرات ہیں، گندے اثرات اس کی باڈی میں، اس کے خون میں، ہڈیوں میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ جادو جنات سے خطرناک کام ہو گیا، تو الحمدللہ یہ کورس آپ استعمال کریں گے تو آپ فرق اس کا اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی پہلے سے ٹھیک ہو گئی ہے، ریموو ہو گئی ہیں، اس کے اوپر سے جو گندے اثرات تھے، برے اثرات تھے، وہ باڈی سے ختم ہو گئے۔ تو آپ یہ ہمارے تارکی شاذلی روحانی درسگاہ کے نمبر پر رابطہ کریں گے، 032511611919 پر رابطہ کریں گے، تو یہ سکرین پر نمبر بھی آ رہا ہوگا، تو آپ رجت کورس آرڈر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایڈریس پر ہم یہ بھیج دیں گے۔ تو یہ کافی عرصے سے ہم الحمدللہ بھیج رہے ہیں، تو ابھی بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا اپنے کرم سے، فضل سے۔ تو آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ دیکھیں بہت سارے احباب اس بارے میں پوچھتے ہیں، آج بہترین عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ایسا عمل بتاؤں آپ کو، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے، آپ خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ جو لوگ استخارہ کرتے ہیں وہ راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے حزب البحث شریف پر اعمال چل رہے تھے، تو آج آپ کو حزب البحث شریف سے استخارے کا عمل بتاؤں گا، کس طرح آپ نے تسبیح سے استخارہ کرنا ہے۔ آئے ہائے، آپ دیکھیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے کہ بہت سارے لوگ، جب میں نے سورہ مزمل شریف سے استخارہ کا عمل بتایا تو بہت زیادہ لوگوں کی کالیں آئیں، اور انہوں نے شکریہ کہا کہ استاد صاحب آپ نے ہمیں جو ہے نا وہ ایک تحفہ ایسا دے دیا کہ ہم نے اس سے پہلے سنا بھی نہیں تھا، ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اس طرح بھی کمنٹس کیے ہیں، اور پرسنل میں شکریہ بھی کہا کہ حضرت ہم تو پچھلے 2 سال سے، 5 سال سے، 10 سال سے سورہ مزمل شریف پڑھ رہے تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، لیکن جب ہم نے تسبیح پکڑ کے استخارہ کیا سورہ مزمل شریف سے تو فوراً ہو گیا، اس کا اسی ٹائم ہمیں آؤٹ پٹ ملا۔ تو الحمدللہ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہے۔ دیکھیں روحانیت ہے، باقی اگر کوئی عملیات کرتا ہے اس کی مرضی، ہم نے بابے نہیں بنانا، ہم نے
لوگوں کو عملیات نہیں سکھانے کے بھی آپ عمل سیکھ کے تو بزنس کرو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی عمل سیکھ لو، اپنے لیے کر لو، اپنی فیملی کے لیے کر لو، تو یہ بڑا کام کر لو، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اپنے کاروبار کو محفوظ کر لیا، اپنے بزنس کو محفوظ کر لیا، اپنے بیوی بچوں کو محفوظ کر لیا، تو بڑا کام کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے مین چیز ہے آپ نے اپنے آپ کو سیو کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اعمال کا یہ فائدہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ بابے بن جاؤ اور تسبیح اٹھا لو اور تویز لکھ لکھ کے سارا دن تویز دو اور کسی کو صحیح اور کہیں غلط دو، تو ایسے ہم نے کسی کو بھی نہیں کہا۔ دیکھیں، آپ جب روحانیت پہ چلیں گے تو سیف رہیں گے، محفوظ رہیں گے، اور اگر آپ عملیات میں جاتے ہیں تو عملیات میں وہی بندہ جائے پہلے وہ تربیت لے لے، ٹریننگ لے لیں، سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، اپنے استاد سے سیکھ لیں، اپنے مرشد سے سیکھ لیں، اور پھر مسلسل اپنے استادوں سے مرشدوں سے رابطے میں رہیں، تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو فوراً سے وہ اس کا حل ڈھونڈ لیں، ٹھیک ہے نا۔ نہیں تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلے کا حل اس کو ملتا نہیں ہے تو وہ مسئلہ اس کے گلے پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ جو ہے نا بڑی مشکلوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عملیات ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کہے کہ لو جی 3 دن کا عمل کر لیا، 9 دن کا کر لیا، اب ہم بابے بن گئے اور پھوکے شوکے مارتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے خیر خواہی کی نیت سے، ٹھیک ہے، ہر بندے کا یہ، ہم خاص کر کے ہمارے لوگ جو مسلمان ہیں ان کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یار لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، لوگوں کو سیف رکھیں، محفوظ رکھیں، بھائی تو وہ ٹھیک ہے، آپ دوسرے بندے کو جو ہے نا وہ سیف کرتے کرتے خود ان سیف ہو جائیں، خود پھنس جائیں، تو پھر کیا فائدہ اس کا۔ آپ بھی سیف رہیں اور بندہ بھی سیف رہے، پھر مزے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے اکثر عاملین حضرات اس طرح ہوتے ہیں۔ اب پچھلے دن میرے پاس امام صاحب آئے تو انہوں نے مجھے یہی قصہ سنایا کہ بولے کہ میں کوئی دم شم کرتا رہتا ہوں لیکن میں نے کوئی عمل شمل نہیں کیا، تو میں جو آتا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دیا، موعظتین پڑھ کے دم کر دیا، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا۔ بولا میرے پاس ایک بچہ آیا تقریباً 6-7 سال کا تھا، تو اب اس کی طبیعت جو ہے نا وہ گھر والے بول رہے یہ ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے، تو اس کو دم کر دیں، تو اس نے پڑھ کے نا اس کے اوپر دم کر دیا۔ جیسے ہی دم کیا اس کا پورا جسم جکڑا گیا، پکڑا گیا وہ، ٹھیک ہے۔ وہ بچے کو دم تو کر دیا اس نے، اب وہ چلے گئے، وہ اس کے لیے پریشانی شروع ہو گئی۔ اب وہ جیسے ہی جانماز پہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جانماز پہ کھڑا ہوا تو اس کا جو گلا دب رہا تھا، وہ اذیت میں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واقعہ انڈیا کا مجھے اس نے بتایا تھا، انڈیا کا۔ میرا گلا دب رہا ہو، امام تھا وہ، تو میرا گلا دب رہا ہو، تم میں سے تلاوت نہ ہو رہی ہو، نماز نہ پڑھائی جا رہی ہو، بڑی مشکل سے میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورہ جو چھوڑے ایک سورت ساتھ ملا کے جماعت جیسے تیسے میں نے پوری کر دی۔ جماعت کے بعد میں بیٹھ گیا، میں دعائیں میں کروں یا اللہ یہ میں کون سی مصیبت میں پھنس گیا، میرے لیے آسانی کر دے۔ میں نے تو اس کے لیے آسانی کی تھی، اس کی آسانی کرتے کرتے میں خود پھنس گیا ہوں۔ پھر وہ بیچارے نے کسی سے دم کروایا تو وہ ٹھیک ہوا، اور وہ ٹھیک بھی نہیں ہوا، پھر مزید کوئی 10-12 دن تک آہستہ آہستہ جب وہ روزانہ نماز پڑھاتا، برکت ہوتی تلاوت کی، تو پھر ٹھیک ہوا۔ یہ ان چیزوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے لوگ اسی طرح شوق میں ہوتے ہیں، لو جی ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اب یہ دیکھو جی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے تو کر رہے ہیں، وہ جو شیطان اس میں بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے؟ وہ تو خبیث ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو کھلا دشمن ہے، انسانوں کا بھی ہے، لوگوں کا بھی ہے، عامل کا بھی ہے۔ اب وہ جیسے پھونک مارے گا تو وہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو بہرحال ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہاں پر میں آپ کو حزب البحث شریف کا بہترین آپ کو استخارہ بتا رہا ہوں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ تسبیح سے استخارہ ہم کریں گے۔ جس نے بھی دعائے حزب البحث شریف پڑھی ہے 3 دن میں 360 مرتبہ، یعنی کہ زکوٰۃ کبیر ادا کی ہے، اس کے لیے یہ عمل ہے۔ وہ یہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، دعائے حزب البحث شریف سے انشاءاللہ تعالیٰ استخارہ ہو جائے گا۔ تو مین چیز جو میں وہ اکثر یہ کہہ رہا ہوتا ہوں، ابھی بھی میں نے پہلے بتایا کہ دیکھیں بندہ وہی کامیاب ہے جو ٹریننگ یافتہ ہے، جس نے بندے نے جس کا تجربہ ہے، ٹریننگ لی ہوئی ہے، وہی کامیاب ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ حزب البحث شریف سے آپ استخارہ تو کر لیں گے، اب یہ ہے کہ
جب آپ اس کی پوری ٹریننگ نہیں لیں گے تو پھر کیا آگے بعض کا ٹینشن ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جنہوں نے استخارے کے اوپر ٹریننگ نہیں لی ہوئی وہ پہلے ٹریننگ لے لیں، تربیت لے لیں۔ تربیت لے کے کریں گے تو سیف رہیں گے۔ دیکھیں نا، آپ کا استاد آپ کو 990 باتیں جو ہے نا وہ حفاظت کی بتا دے گا، لیکن اگر ہم لوگوں سے پوچھتے رہیں گے، اس سے پوچھ لیا، اس سے پوچھ لیا، اس سے پوچھ لیا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر بندہ مشکلوں میں ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دعائے حزب البحث شریف سے تسبیح والا استخارہ بہت آسان ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے مریض ہے، جیسے ہم نے اس کا استخارہ کرنا، اس کے بارے میں جاننا ہے کہ اس کے اوپر کیا معاملات ہیں، جادو ہے یا جنات ہے یا بندش ہے، یا پھر اس کے اوپر کوئی عمل کیا ہوا ہے، یا پھر عام جو ناری جنات ہوتے ہیں، جو عام جنات ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ہے، یا پھر اس کے اوپر کوئی حمزاد کا عمل ہے یا پری کا عمل ہے، یا پھر اس کے اوپر کسی نے گندا عمل پڑا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، سفلی ہے، کالا ہے، یا پھر نوری عمل کیا ہوا ہے، یا علوی عمل سے اس نے کام لے کے اس کو باندھا ہوا ہے، اور اسی طرح کون سے عمل سے اس کو باندھا ہے، کون سے عمل سے اس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، کس عمل سے اس کو پکڑا ہوا ہے، اور کس عمل سے اس کے کاروبار کا تباہی پھیر دی ہے، اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور اسی طرح کون سے عمل سے اس کی صحت کو باندھا ہوا ہے، صحت اس نے بالکل وہ کہہ لو کہ اس بندے کو بستر پہ ڈال دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ تسبیح والے استخارے سے معلوم کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہم نے تربیت کرتے ہیں استخارے کے بارے میں، تو اس میں ہم ایسے ٹپس بتاتے ہیں، ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ جس سے آپ کا کشف جاری ہو جاتا ہے۔ تو کشف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تسبیح کا محتاج ہی نہیں رہیں گے آپ، ٹھیک ہے نا، آپ کسی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے۔ تو کیا ہے کہ آپ ایسے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جب آپ تسبیح شروع میں تسبیح سے کرتے رہیں گے، لیکن آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد پھر آپ کا کشف جاری ہو جائے گا۔ اب آپ مریض پہ نظر ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے اوپر کیا معاملات ہیں، آپ کے قلب میں، دل میں آواز آ جائے گی۔ تو اسی طرح اس کے علاوہ کہہ لو کہ مریض دور ہے، نزدیک ہے، اس کے بارے میں معلومات آپ کو پہلے سے مل جائے گی، صرف آپ نے نام لینا ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم جو تربیتی ویڈیو بناتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر اس طرح کرنا کہ آپ نے یہ ساری چیزیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ تربیت میں آپ پائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیں گے۔ جن لوگوں نے استخارے پہ ہم سے تربیت لی ہے، تو الحمدللہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ استخارے میں مکمل ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا زبردست ان کو میں نے طریقے سے استخارہ کرنا سکھایا۔ جو بندہ 10 سال سے عملیات پہ تھا، اس کا استخارہ ٹھیک نہیں تھا، میں الحمدللہ میں نے جب اس کی تربیت کی ہے تو اس بندے نے کہا کہ استاد صاحب میں نے 10 سال میں وہ سیکھا نہیں آپ کے جو 1 گھنٹے کی ویڈیو میں نے سیکھ لیا۔ 10 سال میں مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ اصل بات نہیں بتاتے لوگ، اصل جو بات ہوتی ہے وہ نہیں بتاتے۔ تو الحمدللہ میں نے ان کو کہا کہ بیٹا دیکھیں، بات یہی ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے نا تربیت جب کرنی ہے تو پھر بات اصل ہی بتانی ہے، ایسے نہیں رولے میں نہیں رکھنا ہے کہ آپ پریشان ہوں گے کہ۔ تو الحمدللہ استخارے کا ہمارا 11 دن کا عمل ہے، تو میں اپنی نگرانی میں کرواتا ہوں۔ تو جب آپ استخارے کا عمل کر لیں گے تو پھر اس کے بعد جب آپ کی تربیت کر دیں گے، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ سوال کریں، کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو استخارے کے بارے میں، کہ جو میں نے آپ کو تربیت کی ہے تو رہ گئی ہے، وہاں پر آپ کہیں کہ یار فلاں استاد صاحب نے کام نہیں، مجھے اس کا حل نہیں بتایا، تو مجھے بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو شاگرد کا الحمدللہ آگے سے یہی ہوتا ہے کہ استاد صاحب آپ نے ہمیں الحمدللہ سب کچھ بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ایک پوائنٹ پر ہمیں اس طرح گائیڈ کر دیا ہے کہ اب ہم خود سے جو ہے نا وہ ہمیں سوچ آنا شروع ہو گئی، خود سے ہم سوچ رہے ہیں کہ جو مقصد ہے کہ ہم اس کو کہہ لو کہ استخارہ جب کرتے ہیں تو ہمیں ذہن میں وہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں جو آپ نے تربیت کی ہے، تو ہمارا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ یہ آپ ہماری خانقاہ سے اجازت لے کے استخارے کا عمل کر سکتے ہیں۔ دعائے حزب البحث شریف کا عمل، استخارے کا، تسبیح کا عمل اس طرح کریں گے کہ اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ 5 اسماء آپ نے پڑھنے ہیں۔ آپ نے تسبیح اٹھا لینی ہے،
تسبیح اٹھا کے آپ نے تسبیح کے بالکل نیچے والے دانے پہ نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم، اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم، اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو جب آپ نے یہ تسبیح ایسے پکڑنی ہے، نیچے والے دانے پہ نظر رکھنی ہے، 7 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے آپ کی تسبیح چل جائے گی، تسبیح فوراً ہاں ملنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تسبیح ہاں ملنا شروع ہو جائے گی تو آپ کے 7 مرتبہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے، تسبیح آپ کی چل جائے گی۔ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ آگے آپ استخارہ کریں گے، معلومات لیں گے کہ مریض کے اوپر جادو ہے، جنات ہیں، بندشیں ہیں، سارے معاملات جو میں نے پہلے بتائے ہوئے۔ تو یہ تربیت ویڈیو میں بتائیں گے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ پھر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا تو آدھے گھنٹے کی کم سے کم 3 سے 4 ویڈیو مجھے بنانی پڑیں گی۔ تو ہم نے تربیت اس لیے کی ہوئی ہے، وہاں پر پھر آپ کو ہر چیز بتائیں گے۔ تو اس کے لیے رجسٹریشن کروا کے تو پھر الحمدللہ اس کی جو ہے نا خانقاہ سے بتایا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کر سکتے ہیں، جو ہے نا اپنے حزب البیش کی پڑھی ہوئی ہے وہ الحمدللہ استخارہ کریں تو الحمدللہ اس کا 100% رزلٹ آئے گا۔ 100% میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں 100% آپ کے یقین پر ہے، جتنا آپ کا یقین ہے اتنا ہی رزلٹ آئے گا۔ آپ کا یقین 80% ہے تو 80% آئے گا یا اس سے کم آئے گا۔ اگر آپ کا 101% یقین ہے تو 101% ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ مین چیز جو ہے وہ آپ کا عمل ہے، تو خاص کر کے جو استادوں کی نظر ہوتی ہے، پیر و مرشد کی نظر رہتی ہے، اس سے الحمدللہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال دعائے حزب البیت شریف کے ان 5 اسماء سے آپ استخارہ کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ الحمدللہ خانقاہ سے بہت ساری ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتی ہیں، تو میری تمام احباب سے استطاعت ہے، گزارش ہے کہ دیکھیں یہ آپ ویڈیو شیئر کریں گے، ہمیں اس کا فائدہ ہو نہ ہو، آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں حزب البیت شریف کا جس نے عمل کیا ہوا ہے، حزب البیت شریف کا عامل ہے وہ، تو یہ آپ ویڈیو جب اس کو شیئر کریں گے، اس کو ویڈیو دے دیں گے، ویڈیو وہ دیکھے گا تو فائدہ کس کا ہوگا؟ فائدہ تو اس کا ہی ہوگا نا، اس کو استخارہ کرنا آ جائے گا۔ تو میری تمام احباب سے گزارش ہے، خانقاہ انوار تارکیہ کی جو ویڈیو آتی ہیں ان کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ہمارے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ استاد صاحب کس کو بھیجیں؟ بھائی دیکھو بھیجنے کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ واٹس ایپ پر سب لوگوں کو بھیج دیں، آپ فیس بک پہ سب لوگوں کو بار بار 2-3 مرتبہ شیئر کر دیں، انسٹاگرام پر شیئر کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ آپ شیئر کرتے رہیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان کو فائدہ ہوگا، اور وہ اب دعاؤں میں ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے بارگاہ الہی میں، تو جب وہ دعا دیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو میری تمام احباب سے استطاعت ہے، گزارش ہے کہ دیکھیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چینل کو سبسکرائب کروائیں، خود بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات ملیں گے، اور بہت ساری ویڈیو بہترین ویڈیو آنے والی ہیں، اللہ رب العزت ثانی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔